وہاں کی انتظامیہ نے یہ پابندی لگائی ہے کہ مطاف کے اندر جو نیچے والا حصہ ہے صرف وہی آدمی جا سکتا ہے جس نے احرام باندھا ہوا ہو. اگر آپ نے احرام نہیں پہنا ہوا تو پھر آپ کو اوپر بھیج دیں کہ آپ اوپر طواف کریں, نیچے وہی آئے گا جس نے احرام پہنا ہے. اب اکثر بھائی ایسا کر لیتے ہیں کہ وہ عمرہ تو انہوں نے کرنا نہیں ہے, نہ انہوں نے احرام کی نیت کی ہوتی ہے, بس چادر ہی پہنی ہوتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں, وہ سمجھتے ہیں عمرے والے ہیں, وہ جانے دیتے ہیں. دیکھیے یہ صورت جو ہے عموماً دھوکے کی ہی بنتی ہے. مثلاً کہ میں نے پولیس کی وردی پہن لی اور میں پولیس والا نہیں ہوں تو ظاہر ہے یہ جرم ہے. ایسے ہی میں احرام پہنا ہوا ہے اور میں احرام والا ہوں بھی نہیں, تو اس لیے وہاں جا کر ہم کوشش کریں کہ دھوکہ والا جو عمل ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ہاں بعض علماء نے اس کی گنجائش دی ہے, وہ یوں کہ یہ پابندی شرعی نہیں ہے, یہ انتظامی پابندی ہے تاکہ رش نیچے کنٹرول ہوتا رہے اور لوگ سہولت سے عمرہ کر لیں. اگر مطاف میں رش نہیں ہے اور آپ کے جانے سے لوگوں کے عمرے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, اس صورت میں کوئی آدمی چپکے سے احرام باندھ کر چلا جاتا ہے اور ان کو یہ نہیں کہتا میں عمرہ کرنے آیا ہوں, بس وہ جا رہا ہے, انہوں نے روکا نہیں اور اس نے کچھ کہا نہیں اور یہ چلا گیا, تو اس کی گنجائش بعض علماء نے دی ہے. اب یہ دونوں رائے آپ کے سامنے ہے, جہاں آپ کا دل مطمئن ہو آپ اس پہ عمل کر لیں. بس اس لیے میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا کہ آپ جائیں گے تو گناہ ہوگا, یا کھلی چھٹی بھی نہیں دے رہا کہ ہر کوئی چلا جائے. بس یہ دیکھ لیں اگر وہاں رش ہو تو پھر جو عمرے والے ہیں ان کو سہولت سے عمرہ کرنے دیں, ہم اوپر طواف کر لیں. رش نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, اگر آپ ایسا کر بھی لیتے ہیں تو اس کی گنجائش ہے. بہتر طریقہ یہ ہے, اچھا اس میں خواتین کی مزے ہیں, ان کے لیے کوئی پابندی نہیں, وہ جب مرضی نیچے چلے جائیں, ان سے نہیں پوچھتا کوئی, کیونکہ ان کا کوئی احرام تو مخصوص ہوتا نہیں ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد عائشہ وغیرہ جا کر احرام کی نیت کر کے ہی آ جائیں, اندر چلے جائیں, عمرہ کر لیں اور پھر سارا دن حرم میں ہی رہیں, مزے لوٹیں, وہاں عبادت کریں جو بھی ہے. پھر واپسی جب کرنا چاہیں تو اپنے ہوٹل میں آ جائیں اور آ کر اپنا حلق وغیرہ کروا لیں. تو یوں جھوٹ بھی نہیں ہوگا اور احرام بھی حقیقت میں ہوگا اور آپ کر لیں گے. 2-4 دن اوپر طواف کر لیں, پھر کسی دن احرام باندھ کر نیچے آ جائیں اور کر لیں. تو اس صورت میں بالکل آسانی ہے, عمل کی گنجائش ہے, وہ میں نے عرض کر دی. دوسرا سوال یہ پوچھا کہ کسی دوسرے کی طرف سے عمرہ کرنا چاہیں, کوئی زندہ ہے یا دنیا سے جا چکا ہے. دیکھیے اصل مقصد تو ثواب پہنچانا ہے. بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے عمرہ کر لیں, کرنے کے بعد ثواب جس کو چاہے پہنچا دیں, 2 کو پہنچائیں, 100 کو پہنچائیں, سب کو اللہ پہنچا دیں گے. لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں اپنے ابا جی کی طرف سے کر رہا ہوں, تو اب یہ ثواب صرف ابا جی کو ہی ملے گا, امی کو نہیں ملے گا, کسی اور کو بھی نہیں آپ پہنچا سکتے. لیکن اپنی طرف سے کر کے جسے مرضی پہنچا دیں, اللہ کی رحمت وسیع ہے, سب کو پہنچ جائے گا. تو بہتر طریقہ مشورہ یہی ہے کہ اپنے لیے کر لیں, اس کے بعد ثواب جن جن کو پہنچانا چاہے ان کو آخر میں ان کے لیے دعا کر لیجیے. اچھا اب ہمارا عمرہ مکمل ہوا, مکہ کا وقت پورا ہوا, اب آپ مدینہ مسجد نبوی میں جانا ہے. تو مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے یہ ہے محبت کا سفر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات میں جیسے صحابہ تڑپتے تھے, ہمیں بھی حضور کے روزے کی زیارت پر ایسے ہی تڑپنا چاہیے. ایک مسلمان کے ایمان کا یہ تقاضا ہے, محبت کا تقاضا ہے. حضور نے ہمارے لیے سجدوں میں آنسو بہائے, ہم بھی حضور کی ملاقات کے شوق میں آنسو بہائے کہ میں اللہ کے محبوب سے گویا ملنے جا رہا ہوں اور وہاں جا کر حضور علیہ السلام پر درود و سلام پڑھوں گا, اپنے دل کی باتیں کروں گا, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزے مبارک میں زندہ ہیں اور سب انبیاء زندہ ہوتے ہیں. تو اس لیے وہاں پر تو ملاقات ہی کا جذبہ دل میں ایک قسم کا ہمارے ہونا چاہیے. اس کا حل یہ ہے, مثلا آپ نے مکہ سے مدینہ جانا ہے پرسوں کل, تو آج ہی سے درود و سلام کی کثرت شروع کر دیں تاکہ ہمارے ہدی حضور کے پاس پہنچے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلے کہ میرا کوئی غلام, میرا کوئی عاشق مجھے ملنے آ رہا ہے, اور آنے سے پہلے ہی ہدیے اس نے بھیجنے شروع کر دیے ہیں. اور نعت سنیں, ایسے اشعار سنیں جس سے حضور کی محبت ہمارے دل میں اور زیادہ ہونا شروع ہو جائے. تو یہ کام پہلے سے شروع کر دیں. پھر جب جا رہے ہیں مدینہ منورہ
تو جاتے جاتے کثرت سے درود پاک پڑھے، کثرت سے گناہوں کی معافی مانگے کہ یا اللہ جب تیرے حبیب کا سامنا ہو تو میں گناہوں سے گندا نہ ہوں، پاک صاف ہو کر تیرے حبیب کے سامنے جاؤں۔ تو ان کیفیات سے آپ مدینہ پہنچیں گے۔ اب جب مدینہ پہنچ گئے تو سب سے پہلے آپ نے جا کر اپنے ہوٹل میں غسل کریں اور کوشش کریں کہ آپ جو ہے وہ خوشبو وغیرہ جو ہے وہ لگائیں، اور خوشبو وغیرہ لگانے کے بعد آپ وہاں سے مسجد نبوی کی طرف چلیں گے، اپنے ہوٹل سے جہاں بھی آپ کا ہوٹل ہے۔ اب مسجد نبوی میں جانے کے لیے کوشش کریں کہ باب السلام سے آپ نے داخل ہونا ہے۔ یہ باب السلام ہے، اس کی یہ تصویر ہے، یہ 1 نمبر گیٹ لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے۔ یہ جو راستہ ہے یہ سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی طرف آپ کو لے کر جائے گا۔ جس نے بھی سلام پڑھنا ہے وہ اسی دروازے سے جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام بھی باب السلام رکھا گیا ہے۔ تو یہیں سے داخل ہوں گے تو سیدھے آپ سلام پڑھنے کے لیے پہنچ جائیں گے۔ بالفرض آپ کو نہیں ملا، کوئی کہیں سے داخل ہو گیا، کوئی بات نہیں، آپ کہیں سے بھی داخل ہو، سب سے پہلے مسجد کی دعا پڑھیں، مسجد نبی میں داخل ہوتے ہوئے 2 نفل ادا کریں جہاں بھی آپ کو موقع مل جائے۔ اس کے بعد قبولیت کی دعا مانگے کہ اللہ اب میں تیرے محبوب کے شہر میں آیا ہوں، تیرے حبیب کے سامنے جانے والا ہوں، اے اللہ تو میرا حاضری، میرا سلام قبول کر لینا اور اپنے محبوب کے سامنے مجھے رسوا ہونے سے بچا لینا۔ تو یہ دعا مانگ کر اس کے بعد آپ پھر باب السلام کی طرف سے آئیں گے تو آپ کو لائن میں لگنے دیں گے، کیونکہ آپ کہیں سے بھی گھسنے کی کوشش کریں گے، انہوں نے باڑ بنائی بھی ہے، آپ لائن میں نہیں لگ سکتے، تو وہ آپ کو کہیں گے باب السلام سے آؤ، تو کہیں سے بھی آ کر آپ نے باب السلام سے اندر داخل ہونا ہے۔ اب یہ باب السلام کے بالکل یہ ساتھ ادھر ایک دروازہ ہے، اس پہ لکھا ہوگا خوخۃ ابی بکر، یہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ حضور علیہ السلام نے کہا تھا سب کے دروازے بند کر دو، ابوبکر کا کھلا رہے، تو وہ یہی دروازہ، اور یہ ہمیشہ کھلا ہی رہتا ہے آج تک، اور یہ اسی نسبت سے ہے، تو یہاں ان کا گھر تھا۔ یہاں سے آپ داخل ہوں گے تو داخل ہوتے ہی رائٹ سائڈ پر اوپر آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت لکھی ہوگی وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اس کی تصویر میں نہیں بنا سکا، تو اس کا جو نون ہے نا اس کے اندر ایک سوراخ ہے، یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور ایک پرنالہ حضور نے لگایا تھا ان کے گھر پہ، تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتار دیا کہ پانی مسجد میں گرتا تھا، لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، انہوں نے کہا یہ حضور نے لگایا تھا، کہا وہ، تو حضرت عمر ایسے کھڑے ہوئے کہ عباس میری قبر پہ کھڑے ہو کے وہ پرنالہ لگا جس کو حضور نے لگایا، عمر کون ہوتا ہے اس کو اتارنے والا، تو وہ نشان پرنالے کا آج بھی موجود ہے۔ تو یہاں پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، تو سیدھے ہمیں جانا ہے، اس کے بعد سلام کے لیے آپ لائن میں لگ جائیں گے۔ اب دیکھیے جب سلام پیش کرنے کے لیے آپ آگے بڑھیں گے یہاں سے باب السلام سے، تو اسی یہ سمجھ میں آپ پہلی صف سے داخل ہو رہے ہیں، مسجد نبوی کی یہی پہلی صف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مصلی وہاں ہوتا تھا جہاں ریاض الجنہ میں وہ بنا ہوگا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے تھوڑا سا مسجد کو وسیع کیا تھا، تو 2-3 صفیں آگے بنا دی تھی، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھوڑا سا آگے نکل گئی مسجد۔ پھر عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے مسجد کو اور کھلا کیا، تو جہاں آج محراب ہے یہیں پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں محراب تھا۔ بعد والوں نے آگے تو جو جگہ نہیں کھلی کی، پیچھے کو کھلی کر دی اور دائیں بائیں سے کھلی کر دی ہے، اور اس ادب میں کہ اب ہماری ضرورت نہیں کہ ہم صحابہ سے آگے بڑھیں، تو یہ سیدھی محراب کی طرف ہی جا رہی ہے راستہ۔ تو یہ دیکھیں جب مسجد نبوی میں آپ جائیں گے تو جو محراب ہے جہاں امام نماز پڑھاتا ہے، تو محراب کے ادھر یہ دیکھیں جیسے یہاں لائٹ لگی ہوئی ہے یہ والی، تو اسی طرح محراب کے یہاں پر ایک نیلے رنگ کی ٹائلوں کا مصلی بنا ہوا ہے۔ وہ اصل میں نشان اس بات کا ہے کہ دیوار سے جتنا اونچا وہ مصلی ہے، مثلا دیوار سے اوپر 10 فٹ اگر یہ مصلی بنا ہے، تو اسی کی سیدھ میں دیوار 10 فٹ اگر یہاں تک آتا ہے، تو یہاں پر حضرت عمر کے زمانے میں مصلی تھا اس کی سیدھ میں یہاں، اور وہیں پر حضرت عمر شہید ہوئے تھے، تو یہ انہوں نے نشانی رکھی ہوئی ہے ترکوں نے اس کی، تو وہ وہاں پر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا اس کی سیدھ میں ایک ستون آتا ہے، وہیں پر حضرت عمر کے زمانے کا مصلی تھا۔ خیر اب آپ سلام کے لیے جب چلیں گے تو آگے جب بڑھیں گے سلام پیش کرنے کے لیے، تو اس حصے کو کہتے ہیں مواجہ شریف۔
مواجہ کا معنی ہے چہرے کا سامنے ہونا. تو یہاں جب جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ میری انگلیوں کو دیکھ رہے ہیں, آپ اپنی انگلیوں کو بھی ایسے کر لیں جو چھوٹی آخری 3 انگلیاں ہیں. تو یہ 3 انگلیاں جس طرح لگی ہوئی ہیں بالکل اسی طرح وہاں پر اندر روزے میں 3 قبریں بنی ہوئی ہیں. سب سے پہلے یہ جو گول سوراخ آ رہا ہے یہاں پر چونکہ قبلہ اس طرف کو ہے ہماری طرف کو, تو حضور علیہ السلام دائیں کروٹ پر لیٹ کر ہمیں دیکھ رہے ہیں. یہاں پر جب پہنچیں گے یہ حضور علیہ السلام کا چہرہ بالکل ہمارے سامنے ہوگا. پھر جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آئیں گے تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ ہے, یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ ہماری طرف ہے. تو ان کی قبریں اس ترتیب سے ہیں جیسے یہ 3 انگلیاں ہیں کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے, تو جہاں پر حضور علیہ السلام کا سینہ ہے سمجھ لیں وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا چہرہ آ جاتا ہے. پھر حضرت ابو بکر کے سینے سے آگے حضرت عمر کی قبر بنی ہے تو ان کا چہرہ آ جاتا ہے. تو تینوں کو سلام پڑھنا ہے. تو سب سے پہلے ہم نے لائن میں لگ کر درود و سلام پڑھتے رہنا ہے جو آپ کے دل میں آ رہا ہے. جب آپ یہاں آئیں گے یہ مواجہ شریف ہے, تو یہاں پر آ کر سب سے پہلے جو کام ہمیں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ سلام پیش کرنے میں جو آداب تھے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس آئٹم سے خیر. تو سب سے پہلے تو یہاں پر آ کر آپ نے خاموش رہنا ہے. دیکھیے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سانس لیتے ہوئے بھی انسان کو ڈرنا چاہیے. یہ حضور کی محفل ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم پہنچ گئے ہیں. ہماری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ یہ ہوگا جب ہم یہاں پر آ کر کھڑے ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یہاں پر شور نہیں کرنا, یہاں پر اونچی آواز میں بولنا نہیں ہے. یہ آیت لکھی ہوئی ہے اوپر دیکھیے, لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. یہ سورہ حجرات کی آیت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں اے ایمان والو تمہاری آواز میرے نبی کے سامنے اونچی نہیں ہونی چاہیے, اور ولا تجهروا له بالقول, اور یہاں پر اونچا بھی نہیں بولنا ورنہ تمہارے عمل ضائع ہو جائیں گے, تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. یہاں پر تو بس گونگے بن جائیں, ہمارے تو منہ سے کوئی بات ہی نہ نکلے, نہ کسی کو دیکھیں نہ کسی کو کچھ کہیں, بس دل حضور کی طرف ہمارا لگا ہوا ہو. تو یہاں آ کر بھائی بہت احتیاط کرنی چاہیے. اچھا بس اللہ ہمیں معاف فرما دے, یہاں آ کر اتنی احتیاط ہونی چاہیے, لیکن یہیں پر آ کر سب سے زیادہ بے احتیاطی ہوتی ہے. وہ کیا ہے, لوگ سیلفیاں بنا رہے ہوتے ہیں, لوگ ویڈیو کال کرتے ہیں کہ تو بھی سلام پڑھ لا, تو بھی پڑھ لا. اب آپ بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ کی طرف متوجہ ہیں, اور آپ وہاں سیلفی بنا رہے ہیں, تو کیا ہماری حاضری قبول ہوگی؟ یہاں تو بھائی بہت ڈرنا چاہیے, بہت ڈرنا چاہیے. اور اکثر لوگوں کی حاضری رد ہونے کا ذریعہ یہی چیزیں بنتی ہیں, موبائل کا استعمال. اب اللہ کے گھر پر پہنچے, آپ نے کوئی ایسا مجرم دیکھا ہے جو جج کے پاس جا کے سیلفی بنا رہا, جج کہے گا ان کا ٹینشن ہی کوئی نہیں بھائی ہے, یہ کیسا مجرم ہے. اللہ سے معافی مانگنے گئے ہیں اور جاتے ہی بیت اللہ کے سامنے سیلفی بنا رہے ہیں. نہیں, ان جگہوں پر موبائل صرف ضرورت ہے, کسی سے بات کرنی ہے کر لے, لیکن خدا کے لیے اپنے عملوں کو ضائع ہونے سے بچائیں. یہاں تو سلام پڑھنا ہے, کوئی سیلفیاں وغیرہ بنانے کے لیے ہم نہیں آئے. تو ادھر آ کر سب سے پہلے آپ نے یہ سلام کے کوئی بھی الفاظ آپ پڑھ دیں سب جائز ہے. نماز والا درود پڑھ دیں, کوئی درود آتا ہے وہ پڑھے, لیکن یہاں درود و سلام دونوں پڑھنے ہیں. تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, جو بھی کلمات ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, یہ پڑھیں کہ اے اللہ کے محبوب, اے اللہ کے رسول, آپ پر درود بھی ہو, سلامتی بھی ہو. اور میں وہاں تھا تو ایک بزرگ سیدھا سادہ تھا, تو مجھے اس کے وہ کلمات اتنے پیارے لگے. اس کو عربی نہیں آتی تھی, گاؤں کا تھا, تو آگے کہتا ہے سرکار سلام علیکم. تو یہ جو اس کے بول تھے نا, یقین کریں بڑے بڑے لوگوں کے سلام فرمائے. تو یہ کہتا سرکار سلام علیکم, جیسے لوگ کرتے ہیں چودھریوں کو سلام, تو بڑے تو حضور ہی ہیں. تو اس نے حضور کو بڑا سمجھ کر بس وہی سلام کیا جو اسے آتا تھا, اور یہ کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا. میں نے کہا دیکھو حاضری کتنی سادہ حاضری ہے,
تو وہاں جا کر آپ کوئی بھی کلمہ سلام کے پڑھے، درود کے پڑھے، اس کے بعد ایک مرتبہ اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھ کر کہیں کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے سامنے کلمہ پڑھا ہے، اپنے ایماندار ہونے کی گواہی دی ہے، اب قیامت میں آپ میری گواہی اللہ کے سامنے بھی دے دیجیے گا کہ یہ مسلمان تھا، میرے سامنے اس نے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ایک محبت کا تعلق ہے ہمارا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو یہاں پر پہلے ہم نے درود و سلام پڑھنا ہے۔ اب آپ سمجھ رہے ہوں گے چلو جتنی دیر میں کھڑولا گا پھر آگے چل رہا گا، یہاں آپ کو کھڑا نہیں ہونے دیں گے کیونکہ رش ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بس چلتے جائیں چلتے جائیں، تو چلتے چلتے بس تھوڑی دیر کھڑے ہو کر جتنا آپ پڑھ سکیں وہ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ یہاں پر آ جائیں گے، تو اب ان کو سلام کرنا ہے۔ اس کا طریقہ عربی میں اگر کر سکے تو یہ الفاظ کہہ رہے السلام علیکم یا خلیفۃ رسول اللہ ابا بکر، کہ ابو بکر آپ حضور کے خلیفہ ہیں، آپ پر سلامتی ہو، اللہ آپ کو بہت جزا دے ہماری طرف سے بھی اور پوری امت کی طرف سے کہ آپ نے امت کو سنبھالا حضور کے بعد۔ تو یہ کلمات آپ کہہ دیں ٹھیک، ورنہ اردو پنجابی میں کہہ دیں کہ اے ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ پر سلامتی ہو، یا اے اللہ ان پر بھی سلامتی نازل فرمائیے، ہمارے نبی کے ساتھی تھے اور آپ کا ساتھ دینے والے۔ پھر یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک ہے اور ان کا چہرہ آپ کی طرف ہے، ان کو سلام کریں، عربی کے الفاظ سے کر دیں، اردو پنجابی میں کہہ دیں کہ یا اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے ہمارے نبی کا ساتھ دیا، اپنی جانیں قربان کی، آپ ان کو بھی ہماری طرف سے سلامتی بھیجیے اور ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائیے۔ کوئی بھی کلمات آپ کہہ سکتے ہیں، وہ اس کے اندر انشاءاللہ آپ کا سلام ہو گیا۔ اب یہ تینوں کو سلام پیش کرنے کے بعد وہ آپ کو سیدھا باہر نکال دیں گے، واپس آپ نہیں آ سکتے کیونکہ وہاں انہوں نے راستے ایسے بنائے ہوئے، آپ سیدھا باہر نکلیں گے تو وہ باب البقیع ہے، نکلتے ہی سیدھا سامنے جنت البقیع قبرستان ہوگا جہاں سے وہ آپ کو نکال دیں گے۔ اب آپ کو دوبارہ سلام پڑھنا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ پھر وہی طریقہ ہے کہ آپ کو دوبارہ یہاں باب السلام آنا پڑے گا، پھر لائن میں لگ کر سلام پیش کریں۔ کوشش یہ کریں کہ ہر نماز کے بعد ہمارا سلام ایک دفعہ تو ہو ہی جائے، ورنہ کم از کم دن میں ایک دفعہ تو حاضری ہونی چاہیے حضور علیہ السلام کے سامنے۔ آخر ہم مدینہ آئے کس کی وجہ سے؟ یہی تو ہستی ہے جو ہمیں مدینہ لے کر آئی ہے، ورنہ مدینہ میں ہوٹل دیکھنے تو نہیں آئے، ہم تو حضور علیہ السلام کی صحبت لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو یہاں پر پھر آ کر ہمیں ان تینوں کا سلام پڑھ کر باہر نکل جانا ہے۔ اس کے بعد آپ کو بہت سے لوگوں نے کہا یار میرے تو بھی سلام کہہ دی، میرے تو بھی کہہ دی، اب آپ کیا کریں گے؟ ان کی طرف سے سلام پیش کرنے کا طریقہ ہے ان کا نام لے کر سلام پیش کریں، اگر آپ کو نام یاد ہے۔ عربی میں یوں کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، من آگے اس کا نام لے دیں، مثلا میرا نام لکھا ہوا ہے تو یستشفع بک الی ربک، کہ یا اللہ میرا جو چچا ہے وہ بھی آپ کو سلام کہہ رہا تھا، آپ اس کا سلام بھی قبول کر لیجئے اور قیامت میں اللہ سے اس کی شفاعت بھی کر دیجیے گا۔ یوں آپ نام لے لے کر سب کی طرف سے سلام پیش کریں، ضروری نہیں پہلے دن نہیں کرنا ہے، کئی دن رہیں گے تو آہستہ آہستہ سب کا کر دیجیے گا۔ اگر آپ کو بھول گئے نام، کتنوں نے کہا یاد نہیں، تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یوں کہہ دیں کہ السلام علیکم یا رسول اللہ من جمیع من اوصانی بالسلام علیک، کہ اے اللہ کے رسول جس بندے نے مجھے آپ کو سلام کہنے کے لیے کہا تھا، مجھے تو نام بھول گئے ہیں، بہرحال آپ ان سب کی طرف سے ان سلام قبول فرما لیجئے۔ تو ایک مرتبہ یوں ضرور کہہ دیں تاکہ جن جن کا نام آپ بھول گئے ان کی طرف سے بھی سلام ہو جائے گا۔ اب آپ کہیں گے کیسے ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی ایک جماعت ہے جن کا کام یہ ہے کہ جو درود و سلام پڑھتا ہے کہتا ہے وہ آ کر حضور علیہ السلام کے روزے پر بتا دیتے ہیں، تو حضور کو پتہ چل جائے گا کہ فلاں نے بھی کہا تھا، چلو اس نے اس کا بھی پہنچا دیا، اس کا بھی پہنچا دیا۔ تو یوں یہ ہمارے لیے ضروری ہے، یہ امانت ہوتی ہے سلام۔ اچھا آپ مجھے ملنے آئے اور آپ کو کسی نے کہا مولوی صاحب کو سلام کہنا، پھر آپ چلے گئے اور مجھے بعد میں پتا چلا، میں آپ سے کہوں گا یار فلانے نے تینوں کیا سی مینوں سلام کی، تو مینوں دا پیغام نہیں دیتا، مجھے برا لگے گا۔ اگر حضور علیہ السلام کا پیغام میرے پاس ہے اور میں دے کر نہیں آیا تو یہ بات بھی اخلاق کے خلاف ہے، تو سلام ضرور سب کی طرف سے پیش کر دیں۔ آخری طریقہ وہی ہے جو عرض کیا۔ اب مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں جانا ہوگا،
اب انہوں نے ترتیب یہ بنا دی ہے کہ پہلے تو نہیں تھا، اب یہ قانون ہے کہ آپ کو پہلے پرمٹ لینا پڑتا ہے. آپ آن لائن رجسٹریشن کروائیں گے، آپ کو وقت ملے گا، مثلا 10 بجے آپ کا ٹائم ہے تو آپ وہ دکھائیں گے تو آپ کو وہ جانے دیں گے. لیکن کئیوں کا ویسے بھی داؤ لگ جاتا ہے. مثلا وہ جاتے ہیں، بعض اوقات کو ایک ساتھی میں مجھے بتا رہے تھے عمرے پر گئے تو میں نے گیا آگے، انہوں نے کہا پرمٹ دکھاؤ، تو میں نے اس کو موبائل دکھا دیا. تو اس نے موبائل میں دیکھا، کہتا ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے. تو کہتا میں کیا عربی لا کہ مجھے عربی نہیں آتی. اور وہ کہتا اچھا جا. وہ کہتا مجھے اس نے ویسے ہی جانے دیا. کہتا میرے پاس آئی کچھ نہیں. کبھی کبھی اللہ کی طرف سے قبولیت ایسے ہو جاتی ہے، لیکن ہر دفعہ ایسا نہیں ہوگا. آپ اجازت ضرور لے لیں، ایک دفعہ تو آپ کو جانے ہی دیں گے. اس کے بعد پھر اللہ سے مانگے، ریاض الجنہ میں جا کر دعا مانگ لے کہ یا اللہ یہاں تو ہر دعا قبول ہوتی ہے، اب میں جب بھی آنا چاہوں تو بس کوئی طریقہ بنا دے کہ میں آ جاؤں، مجھے روکنا نہ پڑے. تو اللہ انشاءاللہ آپ کے لیے ترتیب بنا دیں گے. اب ریاض الجنہ میں ہوتا یہ ہے کہ جب وہ راستے بند ہوتے ہیں، وہ کچھ لوگوں کو اکٹھا کر کر کہتے ہیں جائیں، تو لوگ دوڑتے ہیں. نہیں، مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، حضور کا روزہ ساتھ ہے، دوڑ نہیں لگانی بلکہ آپ کو آرام سے جانا ہے. آداب مسجد کا خیال رکھیں. ایسی حاضری جس میں محبوب ناراض ہو جائے وہ حاضری فائدہ مند نہیں ہوتی. ہمیں تو محبوب کو راضی کرنا ہے. دوسرا، وہاں شور نہیں مچانا، باتیں نہیں کرنی، بس اپنا نوافل ادا کریں جا کر اور سلام پیش کریں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر بھی. اور اس کے بعد مختلف ستون ہے ریاض الجنہ کے، ان کی اپنی اپنی تاریخ ہے، تفصیل ہے. وہ ہم آپ کو پی ڈی ایف میں انشاءاللہ کتاب دے دیں گے. اس میں سب زیارات ہیں، مکہ کی، مدینہ کی زیارات کا تعارف اور کہاں کہاں کیا کیا ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو 2 دن کے بعد مل جائے گی. اس پر تھوڑا سا کچھ کام ہونے والا ہے تو اس میں بہت تفصیل ہوگی. آپ انشاءاللہ اس کو دیکھ کر پڑھتے جائیں گے تو آپ کو وہاں سب کچھ آسانی سے مل جائے گا. تو اب ہم چونکہ ہمیں حج کا کرنا ہے اس لیے اس کی زیادہ تفصیل نہیں عرض کر سکتے. تو اتنا ہے کہ یہاں پر یہ جو محراب ہے یہ منبر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے. آج بھی امام یہیں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتا ہے. اس کے ساتھ ہی یہاں پر محراب سا بنا ہوا ہے. حضور کے زمانے میں وہیں پر نماز آپ آ کر پڑھاتے تھے، تو آج بھی وہیں پر محراب ہے، لیکن وہاں نماز نہیں پڑھاتے، وہ صرف اس کا نشان بنا ہوا ہے. اس منبر کے بالکل سامنے اونچی سی چھت ہے، وہاں پر بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اذان دیتے تھے. آج بھی وہیں پر مؤذن اذان دیتا ہے. یہ ریاض الجنہ کے بالکل پیچھے ایک اونچا سا چبوترا ہے، وہ صفا کا چبوترا ہے جہاں پر صحابہ کرام بیٹھ کر حضور علیہ السلام سے دین سیکھا کرتے تھے. تو ہر جگہ پر جا کر آپ نے دعائیں مانگنی ہے. کیا کیا کیسی کیسی وہ کتاب میں تفصیل ہوگی وہ آپ وہاں پر دیکھ لیجیے گا. اس کے بعد ہمیں مدینہ منورہ کا ایک عمل ہے مسجد قباء میں جانا. حضور علیہ السلام ہفتے کو جاتے تھے قباء مسجد میں پابندی کے ساتھ. کیوں کہ کچھ لوگ جمعہ پڑھنے نہیں آئے، کچھ لوگ بیمار ہیں ملنے نہیں آئے، تو حضور علیہ السلام پھر ان سے ملاقات کرنے اور عیادت کی غرض سے ہفتے کو قباء چلے جاتے تھے. کبھی پیدل جاتے تھے، کبھی سواری پر. آپ بھی پیدل بھی چلے جائیں، کبھی موقع ہو اور سواری پر بھی چلے جائیں. اور وہاں جا کر 2 نفل آپ پڑھتے تھے. اور حدیث میں آتا ہے جو قباء میں ہفتے کو آئے اور 2 نفل پڑھے اس کو حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. یہ بہت عجیب مسجد ہے، تو یہاں ضرور جائے. حضور علیہ السلام جب مدینہ سے مکہ سے مدینہ آئے تو یہیں رکے تھے قباء میں، اور یہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد جو ہے چھوٹی سی بنائی تھی، یہ وہی ہے. اب تو خیر بہت بڑی ہو گئی ہے. تو لیکن مغرب وقت کا خیال رکھنا ہے. عصر کے بعد گئے ہیں تو نفل نہیں پڑھ سکتے، پھر آپ وہیں کوئی انتظار کریں، مغرب کے بعد نفل پڑھ کر آئے. لیکن کوشش کریں جائیں ہی ایسے وقت میں جہاں آپ کو مغرب وقت آئے ہی نہیں. مثلا فجر پڑھ کر جائیں، جاتے جاتے اشراق ہو جائے گی، وہیں جا کر اشراق پڑھ لیں اور دعا وغیرہ مانگ کر واپس آ جائیے. تو یہ آسان طریقہ ہے. تو ہفتے کو ضرور چلے جائیں. باقی بھی کسی دن میں جائیں گے تو انشاءاللہ اجر تو وہی ہوگا، لیکن ہفتے کو آپ علیہ السلام جاتے تھے تو آپ حضرات بھی ہفتے کو ضرور جانے کی کوشش کریں. اس کے بعد جنت البقیع یہ قبرستان ہے. یہ حضور علیہ السلام کا روضہ ہے، اس کے بالکل پیچھے یہ قبرستان ہے. دیکھیے جب آپ جائیں گے نا مسجد نبوی میں تو اس کے دائیں بائیں جو گیٹ ہے اس کے اندر مدینہ کی آبادی ہوتی تھی اس زمانے میں، اور قبرستان شہر سے بالکل باہر بنا ہوا تھا، آبادی سے باہر. تو یہ جو قبرستان ہے اب تو بالکل مسجد نبوی کے ساتھ ہی ملا ہوا ہے، لیکن اس وقت یہ بالکل آبادی سے باہر ہوتا تھا.
تو یہاں پر صحابہ کرام، تابعین، اولیاء کرام بہت مبارک قبرستان ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کی قبریں بھی اکثروں کی یہاں ہیں. اسی طرح ہمارے نبی کی بیٹیوں کی قبریں یہاں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد ہے، حضرت ابراہیم آپ کے بیٹے، ان کی قبر بھی ہے. اسی طرح اہل بیت کے بہت سے افراد کی قبریں یہاں پر ہیں. اور بعض روایتوں کے مطابق امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر بھی یہیں پر دفن ہے، اور آپ کا جسم مبارک جو ہے وہیں کربلا میں دفن ہے. تو یہ اتنا مبارک قبرستان ہے. 10,000 سے زیادہ صحابہ کی قبور اسی قبرستان میں ہے. تابعین کی قبریں ہیں، ہمارے بہت سے علماء بزرگوں کی قبریں ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. اسی طرح ہمارے بزرگ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی، ان کی قبر بھی یہیں پر ہے. تو خوش قسمت لوگ ہیں جو یہاں پر دفن ہے. اور حدیث میں آتا ہے جو اس قبرستان میں دفن ہو گیا، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ان سب کی شفاعت کروں گا. اس لیے دعا تو یہی مانگے کہ اللہ ہماری موت ایسی دے کہ وہی جنازہ ہو اور دفن ہم یہاں ہو جائیں. بڑی سعادت کی بات ہے. بات جس کے مقدر میں ہے اللہ اس کو یہ نصیب فرمائیں گے. تو آپ یہاں جائیں تو آداب کا خیال رکھیں. حضور علیہ السلام دن میں بھی جاتے تھے، رات کو بھی جاتے تھے. لیکن آپ رات کو نہیں جا سکتے کیونکہ یہ 2 وقت ہوتا ہے، صبح فجر کے بعد ہوتا ہے اور عصر کے بعد ہوتا ہے. تو آپ جس وقت بھی چلے جائیں تو وہاں قبرستان کی دعائیں پڑھیں اور ان حضرات کی قبروں پر جائیں. نام وہاں نہیں لکھے ہوئے، ہاں ہم آپ کو جو کتاب PDF میں دیں گے اس میں نقشہ بنا ہوا ہے، اور جہاں جہاں صحابہ کی قبریں ہیں تو اس نقشے کے مطابق آپ راستوں پر جا کر انشاءاللہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گی. اور بدعات سے بچیں. کوئی ایسا عمل جو شریعت کے خلاف ہے وہ قبرستان میں جا کر وہاں نہ کریں. اس لیے اس کا ہم اہتمام کریں. اس کے بعد مدینہ منورہ کی بہت سی زیارتیں، وہ اب ہم یہاں اس کا تعارف نہیں کروا سکتے کیونکہ ہم نے پہلے پلان یہ کیا تھا کہ ہم 3 نشستوں میں یہ سب کریں گے، یعنی 3 اتواروں میں. اس میں میرا ارادہ تھا سب کچھ تفصیل سے بیان کریں. اب اتنے سکڑے ہوئے ٹائم میں تو بس اشارے ہو سکتے ہیں، اس لیے بس اتنا ہی ہے. اب مدینہ منورہ آپ کا قیام ہوگا، آپ نے کیسے وہاں پر وقت گزارنا ہے. سب سے پہلے تو 40 نمازوں کی پابندی. حدیث میں آتا ہے جس نے میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں 40 نمازیں پڑھ لی، یعنی 8 دن میں آپ کی 40 نمازیں ہوتی ہیں. تو ہر حاجی کو 8 دن 9 دن 10 دن دیتے ہیں وہاں رکنے کے لیے. بعضوں کو زیادہ بھی مل سکتے ہیں، پر آپ کو 40 نمازوں کا وقت وہ لازمی دیں گے. کوشش کریں کہ ہم زیارتوں کے لیے اس وقت جائیں جب بیچ میں نماز نہیں آئے. مثلا فجر پڑھتے ہی ادھر ادھر زیارات کے لیے چلے جائیں. ظہر سے پہلے آ کر نماز حرم میں پڑھیں تاکہ ہماری کوئی نماز یہاں سے رہ نہیں جائے. جو 40 نمازیں پڑھ لے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت والے دن اس کی شفاعت کروں گا. یہ شفاعت کا بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے لیے. اور نمازیں بھی تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے. وہی پڑھے گا بھائی جس کا اذان سے پہلے وضو ہوگا. اب جو وہاں وضو کرنے چلا گیا بس وہ تلاشی نہ ہوگا، پھر نہیں آپ پہنچ سکتے. تو کوشش کریں اپنے وضو کو بچا کر رکھیں تاکہ ہماری تکبیر اولیٰ فوت نہ ہو. دیکھیے ہمارے بزرگوں میں قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ملتان کے تھے. یہ جب مدینہ منورہ جاتے تھے پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے جتنے دن وہاں رہتے. اور روزانہ ایک قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے. امام نافع وہیں ان کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے. یہ روزانہ ایک قرآن پڑھتے تھے. ان کی جب وہ بولتے تھے تو پوری مجلس میں خوشبو پھیل جاتی تھی. لوگ پوچھتے کہ جب آپ بولتے ہیں خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ فرمانے لگے مجھے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا نافع جب تم ہمارے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھتے ہو ہمیں بہت اچھے لگتے ہو، منہ کھولو. میں نے منہ کھولا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میرے منہ میں داخل کی. میں نے اس کو چوس لیا. اس کے بعد جب بھی میں منہ کھولتا ہوں خود بخود خوشبو آنے لگ جاتی ہے. تو وہاں پر تو بھائی ہمیں یہ اعمال کرنے ہیں کہ تلاوت کی کثرت کریں، نوافل تہجد اشراق چاش جتنے کثرت سے ہو وہ وہاں پر پڑھیں. سنتوں کا اہتمام، ہر عمل سنت کے مطابق کریں. حضور کا شہر ہے، یہیں سنتیں نہیں ادا ہوں گی تو پھر کہاں ادا ہوں گی. اس کے بعد درود و سلام کے لیے روزانہ حاضری ہونی چاہیے. دائیں بائیں جو زیارات ہیں اس کے لیے جائیں اور اہل مدینہ سے حسن سلوک کریں.
حدیث میں آتا ہے جس نے مدینہ والوں کو ستایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، آپ ناراض ہوئے۔ یہ ہمارے نبی کے شہر والے ہیں، اور جو نبی کے شہر والوں کو پریشان کرے گا اس کو نبی کی شفاعت نہیں ملتی ہے۔ مدینہ والے آپ سے زیادتی بھی کرتے ہیں، آپ برداشت کرتے ہیں، یہ کہہ کر چل یار تو حضور کے شہر سے رہنا کوئی گل نہیں، اور کوشش کریں کہ مدینہ سے کچھ خریداری بھی کریں اس نیت سے کہ حضور کے شہر والے ہیں، چلو میں اپنے مال سے ان کو کچھ نفع پہنچا دوں تو یہ میری سعادت ہو۔